ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، تو اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے، ینسلون تیزی سے دوڑیں گے، فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، توجہ رہے گی، اور اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے۔ یہ پوچھتے ہیں نا کہ وہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، ان کے لیے یہ چیز بڑی عجیب و غریب ہے کہ اچانک یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب غور کرو ذرا، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرنے کے مختلف طریقے ہیں، کتنے انواع و اقسام کے طریقوں سے اللہ تعالیٰ چیزیں پیدا کر رہے ہیں، انسان کو اندازہ ہی کوئی نہیں۔ انسان کے سامنے صرف ایک طریقہ ہوتا ہے، باقی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے اس جدید دور میں جب کہ انسان کافی زیادہ جو ہے وہ ترقی کر گیا ہے، ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے جو ہے ایک فیکٹری بنائی اور اس کے اندر جو ہے وہ طرح طرح کی مشینیں لگا دیں۔ ایک مشین وہ ہے جو آپ 30 سال پہلے لے کے آئے، ایک وہ جو 20 سال پہلے، ایک وہ جو 10 سال پہلے۔ ظاہر ہے جیسے جیسے دور گزر رہا ہے نئی سے نئی جدید مشینیں آ رہی ہیں، کیوں جی؟ اور ایک آپ نے بالکل ابھی جو ہے وہ تازہ تازہ لا کر فیکٹری کے اندر ساری چیزیں لگ گئی، نصب ہو گئی، سب کو بجلی کے کنیکشن دے دیے، سب کو بجلی کے۔ ان ساری مشینوں کو خریدنے میں، لانے میں، بنانے میں جنہوں نے بنایا انہوں نے کتنا عرصہ صرف کیا، سنیے ذرا۔ پھر آپ نے خریدی، پھر آپ لے کے آئے، پھر آپ نے اس کو انسٹال کیا، سارا کچھ کیا، کتنا وقت لگا۔ تو یہ سارا کام کیسے ہوا؟ مختلف مرحلوں میں ہوا ہے، تدریجاً ہوا ہے، مراحل میں ہوا ہے۔ یہ بھی تو آپ کی ترقی کا حصہ ہے نا۔ لیکن اب وہ جو مشینیں ہیں، اب وہ آپ نے کیا کیا، ایک بٹن بجلی کا دبایا، ساری کٹھی چل پڑی، ایک لمحے کے اندر ساری کٹھی چل پڑی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمل یا نہیں، یہ فنومینا، یہ مظہر آپ کے سامنے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو 30 سال پرانی والی مشین ہے وہ یہ تو نہیں کہتی کہ میں بہت پرانی ہوں اس لیے ٹھہر کے چلوں گی، اور جو نئی مشین ہے وہ کہے گی جی میں بالکل تازہ ہوں، میں ابھی چلتی ہوں۔ اس طرح کبھی کسی نے کہا؟ اس لیے جو ہزاروں سال پہلے فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی حکم ہوگا تو وہ یکدم اٹھیں گے، جو ابھی تازہ تازہ فوت ہے وہ بھی اٹھ جائے گا۔ مقصد کیا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار، اللہ کے حکم کے سامنے سارے کے سارے۔ اے انسان، تو نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دی ہے، اور تمہاری اپنی بنائی ہوئی مشینیں جو ہیں وہ انکار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ چلیے آئیے، اللہ اکبر۔ اور وہ کیا کہیں گے پھر؟ قالوا یا ویلنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھایا ہماری خوابگاہ سے، ہماری اس قبروں سے۔ ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جو رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور تو اللہ کے رسولوں نے تو سچ ہی کہا تھا۔ یہ جو انکار کرنے والے ہیں پھر حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، وہ نہیں ہوگی مگر ایک ہی چیخ، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ یہ دیکھیے 2 دفعہ یہ مقام آیا، یہ سورۃ نمبر 49 آیت مبارکہ 49 میں بھی ہے، ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ اس سے قیامت صغری یعنی موت بھی مراد ہے، قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت بھی مراد ہے۔ اور یہاں پر ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، اس سے قیامت کبریٰ مراد ہے۔ الیوم، یہاں تک ہم نے مضمون اپنا پچھلی دفعہ مکمل کیا تھا، اب آگے چلتے ہیں۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، سو آج ظلم نہیں کیا جائے گا کسی جان پر، شیئا کچھ بھی، ولا تجزون، اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر وہی جو تم عمل کر کیا کرتے۔ ایمان لانے کے بعد اگر تم نے عمل کیا ہے تو پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے۔ ایمان کی کیا برکات ہے جی؟ ایمان کی سب سے بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اس ایمان کی برکت سے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، اگر غلطی ہو جائے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، کچھ گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، کچھ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان کے یہ ایمان کا انسان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا ایمان کا فائدہ کیا ہے جی؟ ایک نیکی کم از کم 10 گنا، کم از کم 10 گنا، پھر اس کو بڑھا کے 700 گنا، پھر اللہ جتنا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ایمان کی حالت میں تم یہ کام کرو گے یہ فوائد حاصل کرو گے، اگر نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر دنیا میں جو تم نے کیا ہے تمہیں اس کا دنیا میں اجر مل گیا ہے، بس بات ختم۔ ان اصحاب الجنتی، بے شک جنت والے، الیوم آج، فی شغل فاکہون، ایک عظیم شغل میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ شغل فاکہون یعنی ان کے اندر اب غم ختم، خوف ختم،
ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، وہ ایک عظیم شغل میں اس دن ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ہم وہ و ازواجہم، اور ان کی بیویاں، اور ان کی بیویاں، فی ظلال، ان سایوں میں، علی الارائک، کی تختوں پر ہوں گے، متکئون، ٹیک لگائے ہوں گے۔ یہاں ازواج جو ہے میں نے کہا ہے قرآن حکیم کے اندر مختلف معنوں میں جہاں استعمال ہوا ہے، وہاں پر انسان کی وہ بیویاں جو دنیا کے اندر ایمان والی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جنت میں بھیج دیا، وہ بھی مراد ہیں، اور اس کے علاوہ جو جنت کی مخلوق ہیں، حوریں، وہ بھی مراد ہیں۔ یہ ساری کی ساری اسی لفظ کے اندر آ جاتی ہیں۔ ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، ان سایوں میں ہوں گی، علی الارائک، کی تختوں پر، متکئون، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، انگلی رکھیں جی۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں ہوگا میوہ، ہوگا ہر قسم کا، فاکہۃ ہے تو یہاں پر نکرہ استعمال ہوا ایک ہی، لیکن مراد کیا ہے؟ نکرہ تعظیمی مراد ہو جائے گا، یا کیا مطلب؟ ہر قسم کا، یہاں 9 اقسام مراد ہیں، ایک پھل مراد نہیں ہے، پھلوں کی تمام 9 اقسام جو ہیں وہاں مراد ہیں، ہر قسم کا میوہ ہوگا۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ یہ تو وہ ہیں جو ان کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ضیافت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جس کا وہ دل کے اندر تمنا کریں گے، وہ بھی ان کے سامنے آ جائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام کہا جائے گا انہیں، من رب الرحیم، نہایت مہربان رب کی طرف سے، نہایت مہربان رب کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ اور اگلی بات، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں پر اب موازنہ آ گیا، جنتیوں کا یہ حال اور مجرموں کا حال دیکھ لیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں سے کہا جائے گا تم الگ ہو جاؤ آج، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، دنیا کے اندر تو تم اکٹھے رہتے تھے نا، اور بڑا فخر کرتے تھے اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ لوگ کیا ہیں، پابندیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر وقت خود بھی پابندیوں پر عمل کرتے ہیں اور ہمیں بھی کہتے ہیں یہ نہ کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو، وہ کرو۔ فرمایا آج ان کے ساتھ رہنے کا تمہارے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ ایمان والے طیب ہیں، پاک ہیں، اللہ کے ہاں مکرم و علیحدہ ہو گئے، تم جو ہے وہ کفر والے جو ہیں وہ خبیث ہے، تم علیحدہ ہو جاؤ۔ الم اعہد الیکم، کیا میں نے وصیت اور تاکید نہیں کی تھی، الیکم تمہیں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، اس بات کی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ ہم شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں اللہ کے بندوں کرتا، کوئی انسان پسند کرتا ہے کہ شیطان کی عبادت کرے؟ ایک مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، ایک کافر بھی یہ لفظ پسند نہیں کرتا۔ شیطان کو تو سارے لعنت بھیجتے ہیں، اس کو تھو تھو کرتے ہیں۔ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں مراد یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر جتنی برائیاں کر رہے ہو، شرک اور کفر کر رہے ہو، حقیقت میں یہ شیطان نے تمہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ورگلایا اور اکسایا ہے اور تم اس کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے وصیت اور تاکید نہیں کی تھی تمہیں اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، اس بات کی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بلا شبہ وہ تمہارا بہت ہی کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ۔ عبادت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ ایمان لانا آتا ہے، اللہ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری آتی ہے، اس کے اندر تذلل اور اللہ تعالیٰ کی شان کے سامنے جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، یہ سب عبادت کے اندر ساری باتیں آتی ہیں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ تحقیق أَضَلَّ، اس نے گمراہ کر دی شیطان نے، مِنْكُمْ تم میں سے، جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت سی مخلوق، بہت سارے لوگوں کو اس شیطان نے اپنے وساوس ڈال کے، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان کے بڑے بڑے حملوں میں سب سے بڑا حملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور دوسرا حملہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کے کاموں کو خوبصورت بنا کے دکھائے گا تاکہ یہ مزید کرے، بس اتنا وہ کر سکتا ہے، اس سے آگے اس کو زبردستی نہیں وہ کسی سے گناہ کروا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کے پیچھے چل پڑے، اور پھر نتیجہ کے نکلا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ تحقیق اس نے گمراہ کر دی تم میں سے بہت سی مخلوق، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم نہیں تھے عقل رکھتے؟ یعنی دنیا کے اندر تمہیں عقل سے نوازا گیا تھا، دنیاوی معاملات کے اندر تو تم نے کتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، اصلوھا الیوم، تم اس میں داخل ہو جاؤ آج، بما کنتم تکفرون، اس کی وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے، الیوم نختم علی افواہہم، اور آج ہم مہر لگا دیں گے ان مجرموں کے منہوں پر۔ یہ دنیا کے اندر بھی عادت پڑی ہے نا، جھوٹی گواہیاں دینے کی عادت پڑی ہوئی ہے، دنیا کے اندر بھی ہے، مکر جاؤ، وہاں پر بھی مکرنا شروع کر دیا،
جب وہاں مکرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تمہارا پھر اب ایک اور علاج کرتے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان مجرموں کے منہوں پر. وتکلمنا، اور ہم سے کلام کریں گے ایدیہم، ان کے ہاتھ. وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پیر. بما کانوا یکسبون، ان عملوں کی جو وہ کمایا کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے. یہ سارے جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ اب آج وہ گواہیاں دے رہے ہیں. اور یہ مضمون میں نے آپ کو بتایا تھا کہاں گزرا ہے، سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت مبارکہ 19 اور 21 کے درمیان میں گزر چکا ہے کہ ان کی جلد جو ہے وہ بھی گواہی دے گی. اور وہ کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. انسان کہے گا کہ میں ان اعضاء کو کہے گا کہ میں نے تو تمہیں بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا تھا اور تم میرے خلاف ہی بولنے لگ پڑے. تو وہاں پر کیا مضمون ہے کہ جس اللہ رب العزت نے تمہیں زبان سے بولنے کی طاقت دی تھی، اب تمہاری زبان بند کر دی اور ان اعضاء کو بولنے کی طاقت دے دی ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور مٹا دیں ان کی آنکھیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ دوڑیں راستہ تلاش کرنے کو. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کیوں کر وہ دیکھ سکیں گے، پھر وہ کیوں کر دیکھ سکیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت بیان کر دی ہے. اور دیکھو اگر ہم تمہارے اوپر کوئی زبردستی کرنا چاہتے، کوئی زبردستی تمہیں ہدایت کی طرف لانا چاہتے تو ہمارے لیے کیا مشکل تھا. ایک نشانی دکھاتے سارے ہی جھک جاتے. اللہ کی شان یہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دے رہے ہیں. یعنی اگر ہم چاہتے تو ہم تمہیں سرے سے اندھا کر دیتے اور تم دیکھتے ہی نہ، تمہارے جسم کو مفلوج کر دیتے اور تم کچھ کر نہ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان ساری نافرمانیوں کے باوجود صحت مند بنایا ہے، بالکل عقل اور شعور والا بنایا ہے. تمہارے اعضاء مکمل ہیں، تمہیں ساری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تمہیں مہلت دی ہے، موقع دیا ہے کہ تم سوچ سمجھ کر دین کو اور اسلام کو اور ایمان کو قبول کرو. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ، تو ہم ان کی صورتیں مسخ کر دیں. عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، انہی کی جگہوں پر. وَمَا اسْتَطَاعُوا، پھر وہ طاقت نہ رکھیں گے مُضِيًّا آگے چلنے کی. وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ وہ لوٹ سکیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر رہے. اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے تمہارے ساتھ ابھی دنیا کے اندر، لیکن تمہیں مہلت دی ہے تاکہ تم ابھی بھی رجوع کر لو. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، پھر آگے مثال بھی دے دی ہے، آگے مثال بھی دے دی ہے، تم خود دیکھو. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جو شخص ہم اس کو زیادہ عمر دیں، نُنَكِّسْهُ، تو ہم اس کو الٹا دیتے ہیں، فِي الْخَلْقِ، اس کی حالت پیدائش میں. زیادہ عمر میں جا کے انسان بالکل بچوں کی طرح ہی ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی عقل اور سمجھ بھی جو ہے وہ اسی طرح کی ہو جاتی ہے. تو فرمایا یہ منظر تم دیکھ نہیں رہے. یہ منظر جو انسان عمر کے حساب سے کمزور ہوتا ہے اور اس حالت میں پہنچ جاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً بھی تمہیں اس حالت میں پہنچا سکتا ہے، لیکن ہم پہنچاتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مہلت دیتے ہیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جو شخص ہم اس کو زیادہ عمر دیں، نُنَكِّسْهُ، تو ہم اس کو الٹا دیتے ہیں، فی الخلق، حالت پیدائش میں، بالکل بچپنے کی طرح ہو جاتا ہے. افلا یعقلون، کیا پھر وہ عقل نہیں رکھتے. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اس رسول کو نہیں سکھایا شعر کہنا. اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شاعر ہیں، نہ شعر کہتے ہیں، نہ شعر کہنا انہیں سزاوار ہے. یہی تو قرآن مجید کی سب سے بڑا، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہونے میں جو بہت سارے پہلوؤں میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء جو ہیں وہ اس کے آگے سر جھکا گئے کہ یہ جو قرآن مجید ہے بظاہر دیکھنے میں کئی دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے شعر ہیں، لیکن یہ شعر ہے نہیں. تو اللہ رب العزت نے کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ انہی حروف تہجی کو جو عربی کے ہیں ان کو ایسے استعمال کیا ہے کہ یہ شعر نہیں ہے، لیکن بظاہر اگر آپ اس کو دیکھیں تو بعض دفعہ وزن کے اعتبار سے لگتا ہے کہ یہ شعر ہے، لیکن جو ماہرین ہیں وہ جانتے تھے کہ یہ شعر نہیں ہے. جب یہ کتاب شعر نہیں ہے تو پھر اس کتاب کو پہنچانے والے بھی شاعر نہیں ہیں. یہ بات ثابت کی. وما علمناہ الشعر، اور ہم نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھایا شعر کہنا. وما ينبغي له، اور نہ یہ لائق ہے اس کے. ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ کلام الہی مگر ایک عظیم نصیحت. وقرآن مبین، اور بڑا واضح قرآن. لینذر، تاکہ وہ ڈرائے. من کانا حیا، توجہ کیجیے، من کانا حیا، اس کو جو ہے زندہ. اب زندہ سے یہاں مراد کیا ہے؟ جس کا دل زندہ ہے، جو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہے، اس کو یہ ڈرائے گا. یہ نصیحت اس کو کرے گا جو سننا چاہے گا، یہ نصیحت اس کو کرے گا جو اس کو سمجھنا چاہے گا. وگرنہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک ہی لمحے کے اندر جس طرح دوسری مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہی ہے، انسان بھی کرتا، یہ جنات بھی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت، اس کی حکمت، یہ ارادہ نہیں تھا.
اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ انسان کو عقل شعور دے کے دنیا میں بھیجا جائے، دونوں راستے دکھائے جائیں، رہنمائی کر دی جائے اور اس کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن حکیم جو ہے یہ کیا ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ ڈرائے اس کو جو ہے زندہ، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے اللہ کی بات، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر۔ یہ پھر وہی مضمون آ گیا، سورہ یاسین کے شروع میں بھی آیا ہے اور یہاں اس آیت مبارکہ نمبر 70 کے اندر پھر آ گیا ہے، قول حق کا ثابت ہونا۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر یہ ایک ایسا مقام ہے جس کو ہر جمعے کو تلاوت، جو لوگ فجر کی نماز کے اندر تلاوت سنتے ہیں الف لام میم سجدہ کے، وہاں پر بھی یہ مضمون بار بار رپیٹ ہوتا ہے۔ کیوں پیر صاحب؟ ذرا دیکھیے وہ کون سی آیت مبارکہ ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 13 الف لام میم سجدہ، بس سن لیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ الف لام میم سجدہ کی آیت مبارکہ نمبر 13 کے اندر یہی مضمون آئے گا، وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو ہم ضرور دے دیتے ہر انسان کو، ہر نفس کو اس کی ہدایت۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر ایک کو جو ہے وہ ہدایت سے نواز دیتے، لیکن اللہ کی حکمت کیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اپنے اختیار سے قبول کرے، سمجھ سوچ کے قبول کرے۔ پھر کیا ہوگا، وَلَٰكِنْ، اور لیکن، حق القول منی، ثابت ہو گیا قول حق، حق القول، ثابت ہو گیا القول، وعدہ، منی، میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ یقیناً میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں میں سے سب سے سب۔ بہت سارے نافرمان جن، بہت سے نافرمان انسان، کافر جن، کافر انسان، یہ جو ہے ایمان قبول نہیں کریں گے اور اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ قول حق جو ہے وہ ہمارا ثابت ہو جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ آپ ہر دفعہ، جو لوگ ماشاءاللہ سورہ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے قراء حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کے مطابق جمعہ والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت کے اندر الف لام میم سجدہ، دوسری میں سورہ دہر پڑھتے ہیں، وہ یہ آیت مبارکہ اکثر سنتے رہے ہوں گے۔ کیوں جی، فذوق وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اب آئیے دوبارہ، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، یہ اب آ گیا ہے پانچواں مقام آ گیا۔ اولم يروا، کیا اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا، وہ جو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی رہنمائی کی ہے، اس کے اندر یہ پانچواں مقام ہے۔ اولم يروا، اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انا خلقنا لهم، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان میں سے جن کو بنایا ہمارے ہاتھوں نے، ان کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن، چوپائے۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر ایک بات باؤ جی ذرا غور کیجئے گا توجہ کے ساتھ، اللہ رب العزت نے آسمان سے بے شمار چیزیں نازل فرمائی ہیں۔ سب سے عام چیز جس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں وہ بارش ہے، جو اللہ کی رحمت کی شکل میں نازل ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا کیا کچھ نازل کیا ہے، قرآن مجید نازل کیا ہے، اللہ اپنی رحمت اور برکات نازل کرتے ہیں، اللہ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی مدد کو نازل کرتے ہیں، یہ ہے ساری چیزیں۔ لیکن بارش کے علاوہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کو ہم نے نازل کیا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر فرمایا لباس نازل کیا ہے، تمہارے لیے کیا نازل کیا ہے؟ لباس۔ سورہ حدید میں فرمایا تمہارے لیے لوہا نازل کیا ہے، اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیے۔ اور سورہ زمر میں فرمایا ہے کہ تمہارے لیے آسمان سے یہ جو چوپائے جانور ہیں یہ بھی نازل کیے ہیں، آسمان سے جو چیزیں ہم نے خاص تمہارے لیے اپنی خاص رحمت سے نازل کی ہیں، ان کے اندر بارش کا پانی، لباس، لوہا اور یہ چوپائے، یہ بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے۔ فرمایا اور اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا لهم، بے شک ہم نے پیدا کیے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، ان میں سے جن کو بنایا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن، چوپائے، فہم لہا مالکون، پھر وہ ان کے مالک ہیں۔ پیدا ہم نے کیے ہیں، انسانوں نے کیا کیا، چوپاؤں میں سے دیکھا کون سے فائدے مند ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا، پھر اپنے گھروں میں لے آئے، پھر ان کی خرید و فروخت شروع کر دی اور اب ان کے مالک بن کے بیٹھ گئے۔ یہ انسانوں کا قبضہ دیکھو، ہمارے پیدا کیے ہوئے جانوروں کے اوپر کس طرح انہوں نے قبضہ کیا ہے اور کس طرح اس کے مالک بن بیٹھے، آج ان کی تجارت بھی کر رہے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے ان کو تابع کر دیا، لَهُمْ، ان کے لیے۔ اگر ہم ان کو تابع نہ کرتے یہ کبھی نہ ہوتے۔ آپ اونٹ ہے، دیکھیے اگر وہ ایک دفعہ کسی کی گردن کے اندر جو ہے وہ اپنا وہ ایک دانت چبو دے، بندہ گیا
من کا توڑ کے دو فرق ایسے کرتا کہ نہیں. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس نے ایک اونٹ جو ہے اس کی مہار پکڑی ہوئی آگے اور پوچھے اونٹوں کی لمبی قطار رام رام سے چل کے آ رہی ہے. یہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر خاص مہربانی ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اور ہم نے ان کو تابع کر دیا ان کے لیے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ تو کچھ ان میں سے ہیں ان کی سواریاں ہیں. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور کچھ ان میں سے وہ کھاتے ہیں. بعض کو تم نے سواریاں بنا لیا ہے اور بعض کو تم نے کھانے کے لیے استعمال کیا. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں. وَمَشَارِبُ اور پینے کی چیزیں ہیں. أَفَلَا يَشْكُرُونَ اور کیا وہ شکر نہیں کرتے. اب یہ جو چوپائے جانور ہیں اینیمل ہسبینڈری اور اس سے متعلقہ اگر آپ مشاہدہ کریں انسان کی پوری زراعت اور بہت بڑی تجارت کا حصہ جو ہے اس کے اوپر ہے. اور بھائی جنہوں نے جانور پالے ان کے پاس زمین ہے, زمین لینی پڑے گی, اس کے اوپر چارہ اگانا پڑے گا, پھر یہ جانور پلیں گے, پھر ان میں سے دودھ, پھر ان سے کھالیں, پھر ان کا گوشت, پھر کیا کچھ, کتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ کہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر باقی نعمتوں کو چھوڑیں, اگر صرف اور صرف چوپائے جانور اللہ تعالیٰ اللہ معاف فرمائے ختم کر دیں تو کتنا بڑا بحران دنیا کے اندر ہے. خاص توجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دلائی. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں. وَمَشَارِبُ اور پینے کی چیزیں. فَلَا يَشْكُرُونَ کیا وہ شکر نہیں کرتے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے سوا کئی معبود. استعمال کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو, منسوب کرتے ہیں دوسروں کی طرف. لعلہم ینصرون تاکہ ان کی مدد کی جائے. لا یستطیعون نصرہم وہ معبود جن کو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے وہ طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی. فہم جو جب کہ وہ مشرکین تو لہم خود ان بتوں کے جندن محضرون لشکر ہیں, حمایتی ہیں, جہنم میں حاضر کیے ہوئے. کیا مطلب؟ یہ مشرکین بھی جہنم میں جائیں گے اور ان کے باطل معبود بھی ساتھ جہنم میں جائیں گے. ان معبودوں نے ان کی حمایت کیا کرنی ہے, یہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں جلیں گے. لا یستطیعون نصرہم وہ معبود طاقت نہیں رکھتے ان کی مدد کرنے کی. وہم لہم اور جب کہ وہ مشرکین تو خود لہم ان بتوں کے جندن حمایتی ہیں, محضرون جہنم میں حاضر کیے. فلا یحزنک قولہم اور دیکھیے ان کی حمایت, دیکھیے دنیا کے اندر ان کی حمایت دیکھیں. دنیا کے اندر یہ اپنے باطل معبودوں کی حمایت کرتے ہیں. وہ کیا نہیں ہے ان کے آستانوں کے اوپر کیا کیا یہ حرکتیں نہیں کرتے. آستانے بناتے ہیں, اس کو خوبصورت بناتے ہیں, لوگوں کو گھیرنے کے لیے لے کے آتے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ اپنے ان کی نظر و نیازیں اور چندے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں, اور ان کے بارے میں جعلی اور جھوٹی خبریں پھیلا کر ان کی کرامات مشہور کر کے لوگوں کو لاتے ہیں کہ نہیں. تو یہ کیا ہے, یہ معبود ان کی مدد کر رہے ہیں یہ اپنے معبودوں کی مدد کر رہے ہیں. بتائیے, یہ تو اپنے معبودوں کی مدد کر رہے ہیں. اچھا قیامت والے دن الٹا یہ باطل معبود ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کو کدھر لے جائیں گے, جہنم میں. تو دنیاوی لحاظ سے بھی نقصان اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی. فرمایا فلا یحزنک قولہم لہذا آپ غم میں نہ ڈالیں قولہم ان کی بات. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون بلا شبہ ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ اور کیا نہیں دیکھا انسان نے کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے من نطفۃ قطرہ منی سے. فاذا ہوا خصیم مبین پھر اچانک ہو گیا وہ جھگڑنے والا کھلم کھلا. پیدا کس سے ہوا ہے, تھوڑا سا جوان ہوا اور عقل آئی تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیا. کیا وزارہ والا نا مثلاً, اور اس نے بیان کی ہمارے لیے ایک مثال. وہ نسی خلقہ اور اپنی پیدائش کو ہی بھول گیا. ہم کہتے نہیں ہیں پنجابی زبان کے اندر ہم کہتے ہیں نا, اور بھائی کتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ تم کر رہے ہو, اپنی اوقات ہی یاد کر لو. تم کیا تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا بنا دیا, اور تم کیا تھے ایک منی کا قطرہ, اور مثالیں کس کے بارے میں بیان کر رہے ہو, جو خالق کائنات. اور کیا اللہ فرماتے کیا کہتا ہے, قالا اس نے کہا میں یحیی العظام کون ہے زندہ کرے گا ہڈیوں کو, وہی رمیم جبکہ وہ گل سڑ چکی ہوں, جبکہ وہ گل سڑ چکی ہوں گی, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا. سنیے ذرا, کل آپ کہہ دیجئے, یہ بڑے زبردست مضمون آگے آ رہا ہے. یہ چھٹا مقام ہے قرآن مجید کا, جو میں نے کہا تھا کہ منفرد مقامات میں سے یہ چھٹا آگے آ رہا ہے. کل یحییہ الذی آپ کہہ دیجئے انہیں زندہ کرے گا, الذی وہ اللہ جس نے انشا ان کو پیدا کیا اول مرۃ پہلی دفعہ, وہو بکل خلق علیم اور وہ اپنی ہر طرح کی پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے, اپنی مخلوق کے بارے میں اس کو خوب علم ہے.
آگے ایک بڑی اس کے ساتھ یہ جو زندگی اور موت کی مثال ہے، اس کے ساتھ ایک مثال ایسی دی ہے جس کا بڑا گہرا جوڑ ہے، وہ ذرا دیکھیے، توجہ کیجیے۔ الذی، وہ اللہ جس نے جعل لکم، بنا دی تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سبز درخت سے، نارن، آگ، فاذا انتم، پھر اچانک تم، منہ، اس سے، توقدون، آگ جلاتے ہو۔ اچھا سوال یہ ہے کہ انکار تو وہ کر رہے تھے کہ ان بسیدہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا، ان مردوں کو کون زندہ کرے گا، تو مثال اللہ تعالیٰ کس کی دے رہے ہیں؟ درختوں کی، جس سے آگ نکلتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے درخت کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ درخت کی نشو و نما کس چیز سے ہوتی ہے؟ پانی سے۔ اور پانی ڈالتے ہو تو بڑھتا پھولتا ہے، کیوں بھائی؟ اور جب وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، کاٹ لیا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، تو پھر آگ، اسے آگ بن جاتی ہے۔ اور دونوں انتہائی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، پانی اور آگ، ایک دوسرے کے اندر تضاد ہے۔ پانی تھوڑا ہو تو آگ اس کو بخارات بنا کے اڑا دیتی ہے، آگ تھوڑی ہو تو پانی اس کو بجھا دیتا ہے۔ دونوں کے اندر کیا ہے؟ زبردست تضاد ہے، ایک دوسرے کے وجود کو دونوں برداشت نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری شان جو ہے، ہم نے ایک ہی جگہ پر دونوں چیزیں پیدا کر دی ہیں، تو کیا زندگی اور موت جو دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، اس کو نہیں ہم جو ہے وہ پیدا کر سکیں گے؟ زندہ چیزوں کو مردہ اور مردہ کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے؟ بالکل کر سکیں گے۔ یہ بڑی زبردست مثال جو ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر اچانک تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ ہاں جی، بالکل ایک دوسرے کے تضاد خصوصیات رکھنے والی چیزیں جو ہیں، یہ اللہ رب العزت جب چاہیں گے ان کو جو ہے وہ من مردہ چیزوں کو جو ہے وہ زندہ کر دیں گے۔ اولیس الذی، کیا اور کیا نہیں ہے وہ اللہ جس نے خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، بقادر، مکمل قدرت رکھنے والا، علی ان یخلق مثلہم، اس پر کہ وہ پیدا کر دے ان کی مثل اور انسان۔ کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے جس نے اتنے انسان پیدا کیا ہے تمہیں ختم کر دے اور ان کی جگہ پر نئے لے آئے؟ کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، وہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ خلاق، کیوں جی؟ مبالغے کا صیغہ۔ خالق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ خلاق۔ وہ رازق نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ رزاق۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہیں پر لفظ استعمال کیا، خلاق۔ بلا کیوں نہیں، وہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہوں گا کہ سورہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسی آیت مبارکہ آ رہی ہے، اس کی طرف میں خصوصی توجہ دلاؤں گا کہ یہ مضمون ہم نے جو ہے وہ ذرا تفصیل سے دیکھنا ہے۔ انما امرہ، اس کی اب تخلیق دیکھیے، خلاق العلیم کی آگے وضاحت۔ انما، بس، امرہ، اس کا حکم، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کس چیز کا، یقول لہ، وہ کہتا ہے کہ اس کو کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر لفظ آیا ہے امر، حکم، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 40 کے اندر آیا ہے قول۔ اس کا قول یہ ہو، ہمارا قول یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو امر کن ہے یا یہ جو قول کن ہے، اصل میں یہ کائنات کے اندر اس کے دو بڑے مظاہر ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک ہے کہ ایک چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیدا ہو رہی ہے، لیکن مرحلہ وار، تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ آپ بیج بوتے ہیں، مکمل درخت بننے تک وقت لگتا ہے، کیوں جی؟ اسی طرح انسان کی پیدائش ہے، اسی طرح کائنات کی پیدائش ہے۔ لیکن دوسرا اس امر کن اور قول کن کا پہلو کیا ہے؟ وہ فوری پہلو ہے۔ اللہ ایسے حکم دیں گے، فوراً جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ اپنا کام شروع کر دیں گے۔ جیسے میں نے کہا مشینوں کی میں نے مثال دی ہے، مشینیں آپ نے انسٹال کر دی ہیں اور جیسے ہی آپ نے بجلی کا بٹن دبایا ساری مشینیں یکدم چل پڑی، چاہے پرانی تھی چاہے نئی تھی۔ شہر کے اندر کتنا بڑا نظام ہے گیس کا اور کتنا بڑا نظام ہے بجلی کا، ایک بٹن سے سارا ہی آف۔ تو کائنات کے اندر یہ جو اللہ رب العزت کا قول حق، امر کن ہے، کن والا حکم ہے یا کن والا قول ہے، یہ تدریجاً بھی چلتا ہے اور ساتھ ساتھ فوراً بھی چلتا ہے۔ اس دونوں پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ایک مثال قرآن مجید سے میں آپ کو دوں گا، وہ آپ ذرا غور سے سن لیجئے۔ وہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت مبارکہ نمبر 9 سے 12 تک ہے، یہ ذرا سمجھ لیجئے۔ سورہ حامیم سجدہ 41 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اس مضمون کو ذرا دیکھ لیجئے اور پھر ہم
سورہ مبارکہ ہماری ختم ہو رہی ہے. یہ سورہ حامیم سجدہ جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اور یہ 24واں پارہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ نمبر 9 سے 12 تک اللہ رب العزت نے اس کے اندر تدریج والے پہلو کو بھی بیان کر دیا ہے، مختلف مراحل کے اندر کس طرح چیزیں تکمیل مکمل ہوں گی، اور فوراً کس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور وہ کام شروع ہو جاتا ہے. یہ دونوں مراحل اللہ تعالیٰ نے یہ پہلو یہاں بیان کر دیے. ذرا سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل آپ کہہ دیجیے، ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کیا بے شک تم واقعی کفر کرتے ہو ذات کے ساتھ جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دن میں. یہ کیا ہے؟ مرحلے. یہ دن یہ دن نہیں ہے، یہ دن نہیں ہے، یہ دن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے. اس وقت تو سورج اور چاند پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ مراحل مراد ہے. فی یومین، وہ 2 دن، 2 دنوں میں. وتجعلون له اندادا، اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک. ذالک رب العالمین، وہ رب العالمین ہے. وجعل فیہا رواسی، اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ، مضبوط پہاڑ. من فوقہا، اس کے اوپر. توجہ کیجیے. وبارک فیہا، اور اس نے برکت دی اس میں. وقدر فیہا، اور اس نے اندازہ رکھا اس میں. اقواتہا، اس کی غذاؤں کا. فی 4 ایام، یہ سارے کام 4 دنوں میں ہوئے. سواء للسائلین. ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان، جبکہ وہ دھواں تھا. فقال لها، اور اس نے کہا اس سے. وللارض، یعنی آسمان سے اور زمین سے. ائتیا، تم دونوں آؤ. طوعا او کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے. اللہ کے حکم کی طرف آؤ، اللہ کے حکم کو مانگو خوشی سے یا ناخوشی سے. تو کیا کہا انہوں نے؟ قالتا، تو زمین و آسمان دونوں نے کہا اتینا طائعین، ہم آئے ہیں برضا و رغبت، خوشی خوشی. یہ 6 دنوں میں کام مکمل ہو گیا. یہ ہے کلمہ امر کن یا قول کن کا تدریجی پہلو. اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے کے لیے تیار. یہ حکم دیں آپ کا گھوڑا جو ہے وہ اب تیار ہے، آپ نے کہتے چل بھائی، فوراً دوڑ پڑتا ہے. اب اس کا جو ہے فوری پہلو بیان ہو رہا ہے. فقضاہن، اور پھر اس نے ان کو بنا دیا 7 سماوات، 7 آسمان. فی یومین، 2 دنوں میں. واوحا فی کل سماء امرہا، اس کے اوپر ذرا آپ نے غور کرنا ہے. واوحا، اور اس نے القاء کیا. فی کل سماء، ہر آسمان میں. امرہا، اس کا کام، اس کا امر. جیسے ہی اس کو امر ملا، اب وہ اس کے اوپر چل رہا ہے. وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا، اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو چراغوں سے. وحفظا، اور اس کی خوب حفاظت کی ہے. اب ذرا غور کیجیے گا، یہ لفظ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے وہ اندازہ، یہ ہے وہ تقدیر جو اللہ العزیز اور خوب جاننے والے کا. یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو امر کن یا قول کن ہے وہ کس طرح کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں قرآن مجید میں دی ہیں، اور یہ سب سے بڑی مثال ہے جو 24ویں پارے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے. اور آخر میں وہی سبحان والی آیت ہے کہ فسبحان الذی، سو پاک ہے وہ اللہ کے. بیدہ ملکوت کل شیء، وہ اللہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں مکمل بادشاہی ہے ہر چیز کی. والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر جہاں کہیں بھی لفظ سبحان آئے، اس کا مطلب ہے کہ کسی عظیم واقعے، کسی عظیم نشانی، کسی عظیم مظہر کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توجہ کر رہے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2، اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کائنات کے اندر ہر چیز جو جوڑا جوڑا بنی ہے، اس سے مبرہ، اس سے بالا تر ذات جو ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. وہ اکیلے ہی جو ہے وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں، ان کا کوئی ہمسر اور ان کا کوئی جوڑا نہیں ہے. یہ بھی سبحان کے معنوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نقائص میں پاک ہے. جو مخلوقات میں ہیں، یہ مخلوقات تمہیں اتنی عظیم اور بڑی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے اندر جو نقائص آپ کو نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نقائص سے پاک ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں، وہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایسے کلمات ہیں جن سے ہر انسان، ہر مخلوق جو ہے اس کو رزق ملتا ہے. یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے، کائنات کے ہر چیز کی بھی تسبیح ہے، اور ان بابرکت کلمات سے جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ رزق سے بھی نوازتے ہیں. یہ سورہ مبارکہ ہماری ختم ہوئی. فسبحان الذی، سو پاک ہے وہ اللہ کی ذات. بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت و مکمل بادشاہی، کل شیء، ہر چیز کی، ہر ایک چیز کی. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سورہ یاسین مکمل ہوئی ہے. پچھلا مضمون بھی آج ہم نے دہرا لیا، نیا بھی ختم کر لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.